آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آج ہم صرف جو فرد جرم ہے وہ عائد کریں گے، جس پر حامد خان جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان روسٹرم پر آ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اس اہم سماعت کے دوران اس وقت روسٹرم پر آ چکے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کا آغاز اور سماعت سے اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حامد خان جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان آ گئے ہیں روسٹرم پر۔ آج ہم صرف فرد جرم عائد کریں گے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا۔ اس سے پہلے عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں، حامد خان سابق وزیر اعظم عمران خان روسٹرم پر آ گئے ہیں۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا، میں نے خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کی تھی، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ اگر آپ کہیں تو خاتون جج کے پاس جا کر یقین دلاؤں گا کہ نہ میں نہ میری پارٹی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اہم بیان آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان روسٹرم پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا، میں نے خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کی تھی۔ اگر آپ کہیں تو خاتون جج کے پاس جا کر یقین دلاؤں گا کہ نہ میں اور نہ میری پارٹی آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج صرف فرد جرم عائد کی جائے گی، یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے۔ اور حامد خان جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے، انہوں نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا، ہم چارج فریم نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں، ہم چارج فریم نہیں کریں گے۔ عدالت کا عمران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج فرد جرم عائد ہونا تھی، اور چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے یہی کہا ابتدا میں کہ آج ہم صرف فرد جرم عائد کریں گے، جس پر حامد خان نے یہ کہا کہ عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا، اور میں خاتون جج کے پاس جا کر اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہم چارج فریم نہیں کریں گے۔ بڑے کیس کی بڑی سماعت سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے، جس میں چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آج ہم چارج فریم نہیں کریں گے۔ اس سے قبل عمران خان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا گیا مجھے اس کی سنجیدگی کا احساس ہوتا گیا، اور میں نے خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کی تھی۔ اگر آپ کہیں تو خاتون جج کے پاس جا کر یقین دلاؤں گا کہ میں اور میری پارٹی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم چارج فریم نہیں کریں گے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کا۔ عدالت کا عمران خان کو بیان حلفی جمع کروانے کا حکم۔ آپ کے بیان حلفی کو ہم کنسیڈر کریں گے، آج چارج فریم نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیان حلفی جمع کرائیں، ہم دیکھیں گے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کا۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان روسٹرم پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی، لیکن میں خاتون جج کے پاس اگر آپ کہتے ہیں تو جا کر اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے یہ یقین دلاؤں گا کہ ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عمر برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر برنی، اپڈیٹ کیجئے۔ جی بالکل، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی، اور دوران سماعت جب بینچ جو ہے وہ آ کر عدالت کی کارروائی اس نے شروع کی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آج ہم صرف اور صرف
چارجنگ آف فریم جو ہے وہ کریں گے، فرد جرم جو ہے وہ عائد کریں گے عمران خان پر، جس پر جو عمران خان کے وکیل حامد خان تھے وہ روسٹم پر آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ آپ چارج فریم کریں، میرے موکل جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سماعت پر بھی عدالت سے درخواست کی تھی، تاہم انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی، جس پر چیف جسٹس اظہر بن اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ عمران خان کو بلا لیں۔ عدالت نے عمران خان کو روسٹم پر طلب کیا اور روسٹم پر آ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے سے جو بھی غلطی ہوئی وہ میں نے لیگل جو ایکشن تھا اس کی میں نے بات کی تھی، اور میں جو خاتون جج زیبا چودھری ہیں ان کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں اور ان کو جا کر یہ یقین بھی دلاؤں گا کہ نہ تو میں اور نہ ہی میری پارٹی کی جانب سے انہیں کوئی کسی قسم کے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس کے بعد چیف جسٹس اظہر بن اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے جو بھی باتیں ابھی کی اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کتنا اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے جیسے کارروائی عدالت کی آگے بڑھی تو مجھے معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہوا، پھر میں نے جو ہے اس پر سوچا تو ان کی جانب سے جو ہے آج عدالت کے روبرو بھی کہا گیا۔ چیف جسٹس اظہر بن اللہ نے ریمارک کیا کہ ہم آج چارج فریم نہیں کرتے، آپ ایفیڈیوٹ جو ہیں تو بیان حلفی ہے وہ آپ جمع کرائیں اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ آگے کی کارروائی کو کس طرح لے کر چلنا ہے، لیکن آپ پہلے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں۔ عدالت جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کو اس بیان حلفی کو کنسیڈر کرے گی، اس کے بعد جو ہے ہم آگے کی کارروائی سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں گے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 ستمبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ عمران خان اب عدالت سے جا چکے ہیں، کیا وہ میڈیا ٹاک کریں گے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، سابق وزیر اعظم عمران خان تو کمرہ عدالت سے باہر جا چکے ہیں اور اب باہر پہنچنے کے بعد ہی یہ پتہ چل سکے گا کہ وہ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے کیمروں کے آگے رکتے ہیں یا نہیں۔ تاہم یہاں میں آپ کو بتا چلوں تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے پارٹی رہنما بھی آئے تھے، جس میں شاہ محمود قریشی شامل تھے، اسد عمر جو تھے وہ بھی شامل تھے، جبکہ شبلی فراز بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ آئے۔ تاہم شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث ان کی جانب سے کافی واویلا بھی کیا گیا کمرہ عدالت کے باہر۔ تاہم سیکیورٹی حکام کا کہنا تھا کہ آپ کا جو نام ہے وہ لسٹ میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو پاس کا اجرا کیا گیا ہے، جس کے باعث آپ کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ٹائٹ سیکیورٹی جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ شاہ محمود قریشی جو ایک سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، ان کو بھی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ آج سماعت کے حوالے سے آپ کو بتا تو ایفیڈیوٹ جمع کروانے کا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے عمران خان کو، اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک ایفیڈیوٹ جمع کروائیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کی کارروائی کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ جی اچھا، اب یہ بتائیں عمر برنی کہ جب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی اور 29 ستمبر تک، تو اس کے بعد عمران خان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیونکہ گزشتہ سماعت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہوا کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو اب اس سماعت کے التوا کے بعد ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ جی دیکھیے، باڈی لینگویج کے حوالے سے تو نارمل ہی تھی، نہ تو وہ اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے نہ ہی وہ اتنے زیادہ خوش نظر آئے تھے۔ تاہم جب وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو یہ ایک ضرور تھا کہ تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما تھے ان کے چہروں پر ہمیں ایک مطمئن لہر جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ تمام جو تحریک انصاف کے وکلا یہاں پر موجود تھے اور دیگر جو رہنما تھے وہ مطمئن نظر آ رہے تھے کارروائی سے، کیونکہ آج چارج فریم ہونا تھا اور اگر چارج فریم ہو جاتا تو اس کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا، جو کہ تحریک انصاف کے رہنما یا تحریک انصاف بذات خود جو ہے وہ نہیں چاہتی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا سنگین ہے کہ اگر تو عدالت کی جانب سے کسی قسم کی بھی کوئی ڈائریکشن آ جاتی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یا پھر ان کو کسی بھی چارج میں جو ہے وہ کوئی سزا وغیرہ سنا دی جاتی تو پھر ان کے لیے الیکشن لڑنا جو تھا وہ مشکل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے جو ہے اس معاملے کو کافی سیریس اس دفعہ لیا گیا اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر خود کہا
کہ جیسے جیسے کورٹ کی پروسیڈنگ آگے بڑھی مجھے اس کی نوعیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے جو ہے اپنے جو ریٹن رپلائی میں کہا تھا وہی باتیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آج کہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں زیبا چودھری سے معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور ان کے پاس جا کر ان کو یہ بھی یقین دلانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میری طرف سے یا پھر میری پارٹی کی طرف سے ان کے خلاف کوئی بھی ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آج ہوا اور آخر میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ ایک جمع کروائیں جس کو ہم کنسیڈر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کی کارروائی کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ جی عمر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ نیر علی نے ہمیں جوائن کیا۔ جی نیر علی، اپڈیٹ کیجئے۔ جی بالکل، مختصر ہی سماعت ہوئی آج کے کیس کی اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی ہوا۔ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ جو ہی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس سطر من اللہ کی سربراہی نے 5 رکنی لارجر بینچ میں سماعت کا آغاز کیا۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے اور چیف جسٹس سطر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آج ہم صرف فرد جرم عائد کریں گے۔ اس سے پہلے ملزم عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حامد خان کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی جس کے بعد عدالت نے اجازت دی اور سابق وزیر اعظم عمران خان روسٹم پر آ گئے۔ عمران خان کی جانب سے مختصر بات کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا۔ میں نے خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کی تھی۔ اگر آپ کہیں یعنی اگر عدالت کہے تو خاتون جج کے پاس جا کر وہ ان کو یقین دلائیں گے کہ نہ میں اور نہ ہی ان کی پارٹی یعنی تحریک انصاف ان کو نقصان پہنچائے گی۔ چیف جسٹس سطر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ہم چارج فریم نہیں کریں گے۔ عدالت نے عمران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے کہ آپ کے بیان حلفی کو ہم کنسیڈر کریں گے، آج چارج فریم نہیں کر رہے اور بیان حلفی جمع کرائیں، ہم دیکھیں گے پھر آگے کی کارروائی کریں گے۔ عدالت کی جانب سے عمران خان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ وہ اپنا ایک اور بیان حلفی جمع کرائیں اور یہ جو الفاظ وہ معذرت کے اور معافی کے ادا نہیں کر رہے وہ بیان حلفی دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی کارروائی بڑھائی جائے گی، جس کے بعد کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی اور سماعت کے فوراً بعد جو ہے وہ عمران خان وہاں سے روانہ ہو گئے اور آج قدر عمران خان ریلیکس دکھائی دے رہے تھے گزشتہ سماعت کے نسبت اور عمران خان جو ہے وہ اسی طرح میڈیا کے جھرمٹ میں باہر نکل گئے۔ آج ایک یونیک بات یہ بھی ہوئی کہ جب شاہ محمود قریشی آئے تو ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کمرہ عدالت کے باہر کافی دیر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ الجھتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ مجھے اندر جانے دیا جائے، یہ کون سا طریقہ ہے، آپ لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں احکامات ہیں رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ جو فہرست آپ کو بھیجی گئی ہے اس فہرست کے مطابق ہی لوگوں کو اندر جانے دیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو اندر کمرہ عدالت سے نہ جانے دیا جائے۔ ایون احاطہ عدالت کے لیے بھی جو ہے وہ فہرست مرتب کی گئی تھی اور صرف انہیں لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی جن کے نام فہرست میں شامل تھے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی وہاں سے غم و غصے کا شکار ہو کر رجسٹرار آفس کی طرف روانہ ہو گئے اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سماعت کے اندر نہیں بیٹھے، جس کے کچھ دیر بعد شبلی فراز بھی باہر نکل کر آ گئے اور انہوں نے بھی سیکورٹی اہلکاروں کو کہا کہ آپ جانے دیجیے، لیکن سیکورٹی اہلکاروں نے کسی کی نہ سنی اور شبلی فراز کو بھی جو ہے وہ واپس جانا پڑا۔ تو ملکہ بخاری اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب 29 ستمبر تک جو سماعت ملتوی کی گئی ہے اور سماعت ملتوی ہونے کے بعد فوری طور پر جو عمران خان ہیں وہ اپنے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جی اچھا نیر، یہ بتائیں کہ اس سے قبل جب عمران خان نے جوابات بھی جمع کروائے تھے اور اب بھی بار بار یہ بات ہوتی رہی تھی کہ لفظ جو معافی کا ہے، جو اپولوجی ہے، وہ استعمال کیا گیا ہے یا نہیں، تو کیا آج جب روسٹرم پر آئے ہیں عمران خان تو انہوں نے معافی کا لفظ، اپولوجی کا لفظ استعمال کیا؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ پہلے بھی جب 2 بار عدالت نے موقع دیا تو عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں جو وہ ایک کنڈکٹ میں بھی ان کے پچھتاوے کا احساس جو ہے وہ عدالت کو دکھائی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے اور دونوں جو بیان حلفی کے جواب 2 بار لکھے گئے تھے ان دونوں جوابوں میں جو ہے وہ معافی کا الفاظ نہیں تھے اور جب توہین عدالت کیسز ہوتے ہیں تو ان کی روایت یہی ہے کہ غیر مشروط
معافی جو ہے وہ مانگنی ہوتی ہے توہین عدالت کرنے والے کو جس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے، اور پھر غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد بھی وہ خود کو عدالت کی ثوابدید پر چھوڑتا ہے، ٹینڈر کرتا ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی. اب یہ ججز یا عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ اس معافی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں اپنے جوابات میں جو ہے عمران خان کی طرف سے نہیں وہ معافی کے الفاظ جو ہیں وہ تحریر کیے گئے تھے، اور آج بھی جو عمران خان نے گفتگو کی اس میں انہوں نے معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس بات کا کہا کہ انہیں بعد میں احساس ہوا کہ وہ خاتون جج سے معافی مانگنے کے لیے کے بجائے انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کرنا مناسب سمجھا کہ اگر عدالت کہے تو وہ خاتون جج کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہے کہ وہ خود یا پھر ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدالت کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ آج جو ہے وہ چارج شیٹ نہیں کیا جا رہا. آپ بیان حلفی جمع کرائیں، جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو بات آپ عدالت سے کرنا چاہتے ہیں وہ بیان حلفی کی صورت میں کریں. اور بیان حلفی جمع کرانے کے لیے ان کو دوبارہ ایک بار مہلت دی گئی ہے اور 29 ستمبر تک کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بار جو موقع دیا گیا ہے اس میں عمران خان معافی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جی اچھا یہ بتائیے کہ کیا اب عمران خان اب کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں؟ کیا انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے؟ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو ہی سماعت ختم ہوئی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے وہ سماعت ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاتون جج سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے عدالت سے پوچھا ہے، جس پر عدالت کی جانب سے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ محض جو ہے وہ دوبارہ بیان حلفی جمع کرائے، اور وہ نکل گئے ہیں. لیکن باضابطہ تو انہوں نے گفتگو نہیں کی، لیکن سوالات کی بچھاڑ تھی جس کو ہم دور کھڑے ہونے کی وجہ سے نہیں سن پائے. لیکن باہر طور جو ہے وہ باضابطہ طور پر انہوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی. نیّر علی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خاتون جج کو دھمکی دینے پر معافی مانگ لی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر فرد جرم کی کارروائی روک دی ہے. عمران خان کو بیان حلفی جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خاتون جج کو دھمکی کے کیس کی اہم ترین سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ہم عمران خان کو چارج فریم نہیں کریں گے. عمران خان کے بیان حلفی کو ہم دیکھیں گے. بیان حلفی کے بعد آگے کی. سینئر تجزیہ کار غریدہ فاروقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. غریدہ فاروقی بتائیے گا، سماعت ملتوی کی گئی ہے 29 ستمبر تک اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ بیان حلفی جمع کرائیں، ہم اس کو دیکھیں گے. آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیے یہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے. اب چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس سے زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال جو ایک تیسرا موقع دیا گیا ہے عمران خان کو، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ظاہر ڈسکشن یہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو دانیال عزیز ہیں، طلال چودھری ہیں، نہال ہاشمی ہیں، ان کو تو اتنے موقع نہیں دیے گئے تھے. اب یہ ایک تیسرا موقع عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ بیان حلفی اپنا جمع کروائیں، اور اس میں شاید ایک دفعہ پھر ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگ سکے. تو یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے اور بڑا ایک سرپرائزنگ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید آج عمران خان پر جو ہے فرد جرم عائد نہ کی جائے، لیکن اس طرح سے موقع دے دیا جائے گا شاید یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو بہرحال عدالت کی ثوابدید ہے، عدالت نے اب ان کو موقع دے دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس تیسرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ اپنے ایک جلسے میں بھی کہہ چکے ہیں اور اپنے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اگر سنا جاتا، مجھے موقع دیا جاتا تو میں معافی مانگ لیتا. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے کہ وہ عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں اور معافی مانگ لیں. لیکن اب اس کے بعد بحث جو ہے وہ مزید زور پکڑ جائے گی. پہلے بھی یہ بحث جو ہے نہ صرف جنریٹ ہوئی ہے بلکہ اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے سوال اٹھائے کہ عمران خان لاڈلے ہیں، وہ اداروں کے لاڈلے ہیں، وہ عدلیہ کے لاڈلے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا، اور مسلم لیگ نون کے بھی اراکین نے بھی، پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی. تو یہ انصاف کے حوالے سے اگر دوسروں کو یا دیگر فریقین کو شکایات ہو رہی ہیں
تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے، اس کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال ابھی تو انیشیل چیزیں سامنے آئی ہیں، جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا، جیسے جیسے آگے تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر کن گراؤنڈ سے عمران خان پہ آج فرض جرم عائد نہیں کی گئی. لیکن کل آپ کی دیکھیں گے، کل اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کو بری کر دیا، نیب وہاں پہ ثابت نہیں کر سکی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ بہت شور مچایا. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے مخالف کے حق میں ہوں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی عمران خان کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے، یہ تیسرا موقع ان کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا، وہاں سے دہشت گردی کی دفعات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی، شہباز گل کو بھی ریلیز کر دیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے کہ سچویشن بہت لینینٹ ہوتی جا رہی ہے اور بہت سہل ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو اب مزید اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنے کی ضرورت ہوگی اور ان کو چیزوں کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر ریاست کے ادارے ان کے ساتھ فی الحال ایک نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے موقف میں جو ہے، وہ اپنے رویے میں جو ہے لچک لے کے آئیں. بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. وقاص صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے، عمران خان نے کہا کہ اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اس کے بعد چارج فریم نہیں کیا گیا، سماعت ملتوی ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا عمران خان کے سر سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں فرام ویری فرسٹ ڈے ٹو آن ورڈ جو کورٹ کے ریمارکس تھے، جو آبزرویشن تھی، وہ ایک ہی چیز کی گماز کافی و ترجمانی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگیں گے تو کسی نہ کسی قسم کی ان کو ریلیکسیشن ضرور دے دی جائے گی. آیا کہ ہمارے جو ماضی کے اندر پریسیڈنٹ تھے، معافی کے باوجود بھی جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کو کنٹینیو کیا گیا اور کانوکٹ کیا گیا، سزائیں بھی دی گئی، نائل بھی کیا گیا. لیکن ہر کیس کے اپنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں اور ہر جج کا ایک اپنا کانٹیکٹ ہے. آلدو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی توہین عدالت کا جو قانون ہے 2003 کا، یہ ڈسکریشنری لا ہے. اگر کورٹ سمجھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نادم ہے، وہ شرمندہ ہے اپنے کانڈکٹ پہ، اپنے الفاظ پہ، اور وہ واپس لے رہا ہے اور معافی کا اظہار کر رہا ہے، کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کروا رہا ہے اور فیوچر سے بھی گارنٹی یا کوئی شیورٹی کورٹ میں سبمٹ کر رہے ہیں دی شیپ آف اینی ایفیڈیوٹ، تو کورٹ اس کی جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس میں بالکل اس شخص کو کنڈون کر سکتی ہے. چونکہ یہ سارے کا سارا جو قانون ہے وہ ڈسکریشنری لا ہے. اس کیس کے اندر جو دوسری ہیئرنگ تھی اس میں کورٹ نے کیٹاگوریکلی اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ کریمنل کنٹیمپٹ ہے، یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ نہیں ہے، یہ سول کنٹیمپٹ نہیں ہے. جو کریمنل کنٹیمپٹ ہے دیٹ از مچ مور ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو ادر ٹو کائنڈز آف کنٹیمپٹ. تو اس کے باوجود بھی کورٹ نے اس چیز کا بھی اظہار کرتی ہوئی نظر آئی اپنے ریمارکس میں، آبزرویشن میں. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو ریلیکسیشن دے دی جائے گی اور کنڈون کر دیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں ان کی جو مشاوراتی ٹیم تھی، جو کنسلٹنسی لیگل ان کو پرووائڈ کر رہی تھی، وہ شاید عمران خان صاحب کو گائیڈ پراپرلی نہ کر سکے یا یہ خود تو ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے. لیکن آج جو ایفیڈیوٹ دیا گیا اور اس چیز کی بھی چھوٹی دے دی گئی کہ خاتون جج کے سامنے جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ سم اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور شاید اس معافی کے بعد کسی قسم کی فرد جرم عائد کرنے کی یا چارج فریمنگ کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ چارج فریم کورٹ تب کرتی ہے کہ جب ٹرائل سٹارٹ کرنا ہو. جب ٹرائل سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اینڈ دو چیزوں پہ ہوتا ہے، یا کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتا ہے، یا سزا دے دی جاتی ہے یا باعزت بری کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ ٹرائل میں کیس جاتا تو جو بظاہر پراما پچھائی چیزیں نظر آ رہی تھی تو عمران خان صاحب اس کیس کے اندر کانوکٹ ہو جاتے اور شاید نااہل بھی ہو جاتے، جو شاید تحریک انصاف کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے بہت بڑا لاس ہوتا. جی وقاص ابریز خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت